یہ بات ہے 29 اکتوبر 2018 کی، جب جہاز نے 6:20 پر جکارتا رن وے سے ٹیک آف کیا۔ ٹھیک 7:20 پر اسے دیپاٹی امیر ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ جہاز نے اڑان بھری اور ہوا میں مشرق کی طرف بلند ہوا، لیکن 35 کلومیٹر فلائٹ کرنے کے بعد جہاز کے پائلٹس نے دوبارہ جکارتا ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے کلیئرنس مانگی، اور پھر 6:33 پر ایئر ٹریفک کنٹرول اور پلین کے درمیان رابطہ اچانک ٹوٹ گیا۔ ایک دم ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے یہ لمحہ پریشانی میں بدل گیا، کیونکہ اس جہاز میں جو لوگ سوار تھے وہ سب ہائی پروفائل لوگ تھے، جو کہ زیادہ تر گورنمنٹ آفیشلز تھے۔ خبر رساں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا پھر سے شکریہ۔ ناظرین، اسی وقت ایئر ٹریفک کنٹرول نے فوراً مدد کے لیے 3 شپس اور ہیلی کاپٹر کو اس ایریا میں بھیج دیا، لیکن 7:30 میں نیشنل ریسرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی نے دیکھا کہ ساحل سے چند کلومیٹر دور جہاز کا فرنٹ والا حصہ بالکل زمین کی سمت میں مڑا ہوا تھا اور جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس جہاز میں ٹوٹل 189 لوگ موجود تھے، 178 جوان، 3 چھوٹے بچے، 6 کریو ممبرز اور 2 پائلٹ شامل تھے۔ ان میں سے 187 مسافر انڈونیشین، 1 اٹلی، جبکہ 1 کا تعلق انڈیا سے تھا، جو کہ اس جہاز کے کیپٹن بھی تھے۔ اب اس جہاز میں معمولی لوگ نہیں بیٹھے تھے، ان میں 38 سول سرونٹس، 20 لوگ منسٹری آف فائنانس کے امپلائیز، 10 آڈٹ آف انڈونیشیا کے امپلائیز، فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی کے 2 آڈیٹرز، 3 منسٹری آف انرجی اینڈ منرل ریسورس کے امپلائیز اور 3 ہی انڈونیشنل نیشنل پولیس آفیسرز موجود تھے۔ اس کے علاوہ جہاز میں کنگ ایک آفیسرز بھی موجود تھے۔ ایک ملک کے اداروں اور بالخصوص ملک کا یہ بہت بڑا نقصان تھا، جس کی وجہ سے 29 اکتوبر کو ہی انڈونیشیا کی ٹرانسپورٹیشن ایجنسی نے ملک کے تمام ایئر لائنز کو فوراً 737 میکس 8 جہازوں کی ایمرجنسی انسپیکشن کا حکم دے دیا۔ 30 اکتوبر کو ہی 90 لوگ اپنے رشتہ داروں کا پتہ کرنے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ جتنے اداروں کے لوگ اس میں شامل تھے، ان اداروں کی طرف سے بھی پریشر بلڈ ہو گیا کہ فوراً مکمل انسپیکشن کی جائے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیسے، جس کی وجہ سے 31 اکتوبر کو ٹرانسپورٹیشن منسٹر نے فلائنگ اداروں کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر محمد عارف کو اپنی ڈیوٹی سے پیچھے ہٹا دیا۔ 29 اکتوبر کو ہی ڈائریکٹر آف آپریشنز نے جہاز میں موجود تمام افراد کی موت کی خبر سنا دی تھی۔ اب ڈائیورز نے بھی سمندر میں موجود جہاز اور ڈیڈ باڈیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور چند دن تک وہ صرف کچھ ہی لوگوں کے جسم کے مختلف حصوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ سمندر کے اندر صاف طور پر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ سمندر کی تیز لہریں اس آپریشن کی مشکلات اور بڑھا رہی تھی۔ شروع میں اس آپریشن میں صرف 13 ڈیڈ باڈیز کو ہی ڈھونڈا جا سکا۔ پہلے آدمی کی باڈی کی شناخت 31 اکتوبر کو اس کے جسم کے مختلف حصے اکٹھی کر کے کی گئی۔ اس کے جسم کے کچھ حصے سمندر میں 5 کلومیٹر دور سے بھی ملے۔ پولیس نے 152 باڈیز کی شناخت ایسے کی کہ ان کے ڈی این اے سیمپلز کو ان کے رشتہ داروں سے میچ کیا، جس کی وجہ سے ان کی شناخت ہو سکی۔ 1 نومبر کو 105 فٹ پانی کے نیچے سے جہاز کو ڈھونڈ لیا گیا۔ جہاز اتنی تیزی سے زمین کی طرف آیا کہ سمندر میں ٹکرانے کے بعد اس کا کاکپٹ وائس ریکارڈر بھی نہ مل سکا۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس میں پائلٹس کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں انہیں محفوظ کیا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں وجہ کا پتہ لگایا جا سکے۔ اب چونکہ CVR نہیں مل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ایگزیکٹ وجہ بھی نہیں معلوم ہو سکی کہ آخر وہ کیا وجہ بنی کہ جہاز ایک دم زمین کی طرف آیا اور آتے ہی وہ ٹکرا گیا۔ اب انویسٹیگیٹرز نے جہاز کی پچھلی 69 گھنٹوں کی فلائٹ سے ڈیٹا نکالنا شروع کر دیا، تاکہ کچھ تو وجہ سامنے آ سکے۔ حکومت نے اپنی تقریباً ساری ہی مشینری اس مشن میں لگا دی، جس میں 850 لوگ، 45 جہاز اور ہوائی نگرانی جو کہ 350 کلومیٹر کے ایریا تک بڑھا دی گئی۔ جہاز بنانے والی کمپنی نے $2.8 ملین کی مدد بھی کی، جس سے کہ CVR کو کسی طرح ڈھونڈا جا سکے۔ سرچنگ ٹیمز اس ڈیوائس تک پہنچ تو گئیں، لیکن اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سمندر میں 98 فٹ پانی کے اندر، مزید 26 فٹ سمندر کی ریت کے اندر تک دھسا ہوا تھا۔ جو ڈیٹا جہاز کی پرواز سے نکالا گیا، اس میں یہ واضح تھا کہ جہاز کی سپیڈ اور بلندی میں مسلسل خرابی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پائلٹس نے واپس ایئرپورٹ پر مڑنا ہی مناسب سمجھا، لیکن اس وقت تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اڑان بھرنے کے ٹھیک 8 منٹ بعد جہاز 5000 فٹ نیچے آ چکا تھا، اور مزید 2 منٹ کے بعد 3000 فٹ تک آ چکا تھا۔
اور جو آخری ڈیٹا لیا گیا اس میں جہاز کی بلندی زمین سے صرف 2500 فٹ ہی تھی۔ اس کے بعد جہاز اس قدر تیزی سے ٹکرایا کہ ٹکرانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سمندر میں بکھر گیا۔ دراصل جہاز کے AOA سینسر میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی جہاز ہوا میں بلند ہوتا تو یہ سینسر اس کی آگے والی ٹپ کو نیچے کی طرف موڑ دیتا تھا تاکہ جہاز کی پوزیشن صحیح رہے، لیکن جہاز کو ایک خاص الٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس بلندی پر پہنچ سکے جو اسے ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ جہاز بار بار آگے سے اوپر اور نیچے کی طرف ہو رہا تھا اور اسی کشمکش میں جہاز کے سینسر نے کام کرنا چھوڑ دیا اور جہاز کو بالکل زمین کی طرف موڑ دیا اور بالآخر کچھ ہی سیکنڈز بعد 189 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ صرف ایک سینسر کے اوپر پلین کا کنٹرول ہونا خود ہی بہت بڑا سوال ہے، اور یہ کیوں ایک سینسر کے اوپر ریلائی کر رہا تھا، یہ بھی ایک پروفٹ لاس کی گیم ہے جو کہ ہم پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی سیم کمپنی کے پلینز کے کریش سوشل میڈیا کی ہیڈ لائنز میں آئے ہوئے تھے، اور پھر ایک سال بعد یعنی 10 مارچ 2019 کو ایتھیوپین ایئر لائنز کے 737 میکس 8 کی کریش کی خبر اس وقت زیادہ ہیڈ لائنز میں آئی جب رن وے سے اڑنے کے کچھ دیر بعد ہی پلین کریش ہو گیا اور اس میں موجود 157 لوگوں میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔